اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. یہ سورہ انعام کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 146 147. پچھلی آیت میں حرام چیزوں کا ذکر تھا جو ہر شریعت میں حرام رہی اور قیامت تک یہ چیزیں حرام رہیں گی. وہ 4 چیزیں گنائی گئی. ایک ہے میتا، مردار، جو خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر جائے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے، اوپر سے گرنے کی وجہ سے مر جائے. یہ جانور حرام ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہے نجاست پائی جاتی ہے. جو جانور خود بخود مرتا ہے اس کے اندر جراثیم پھیل جاتے ہیں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اللہ رحیم ہے، انسانوں پر رحم کیا، فرمایا اسے مت کھاؤ. جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی اس میں انسان کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. خون ہے، اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، حرام ہے. اسی طرح سور کا گوشت ہے، حرام ہے. اس کا ہر جز کیا ہے؟ یہ بے حیا جانور، بے غیرت جانور، نجس جانور ہے، نجاست کو کھاتا ہے. کبھی دیکھا ہے سور کو؟ سور دیکھا ہے کیا کھاتے ہیں؟ ہبلی دھارواڑ کی طرف گئے تو ملتا ہے. یہاں کتے جیسے دکھتے ہیں نا، وہاں وہی دکھتے. میں دیکھا ہوں، اس لیے نالوں میں، گندے نالوں میں گھومتے پھرتے رہتے. اس کا یہ مطلب نہیں اب اگر اس کو برابر سے فارم بنا کر کے اس کو اچھا چیز کھلائے تو وہ چاہے آپ اچھا کھلاؤ برا کھلاؤ، لیکن وہ ہے جانور کیا ہے فطری طور پر بے حیا بے غیرت. اب ظاہر بات ہے وہ کھائیں گا تو انسان بھی بے حیا بن جائے گا، بے غیرت بن جائے گا. جیسے کہ قوم بن گئی ہے، کھا کر کے بے غیرتی بے حیائی پھیلاتی رہتی ہے، کرتے نہیں، پھیلاتے رہتے، ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں. اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا. انسان جو کھاتا ہے نا اس کا اثر اخلاق پر پڑتا ہے، اس کے اعمال پر پڑتا ہے، حرام قرار دیا. اسی طرح جو اللہ کے علاوہ نام پر ذبح کیا جاتا ہے جانور، وہ بھی حرام ہے کیونکہ اس کے اندر روحانی طور پہ نجاست پائی جاتی ہے، حرام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں یہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں، یاد رکھ. بلکہ یہ تو مکی صورت ہے، مکے میں یہی چیزیں حرام ہو. بعد میں مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو ایک اصول بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جانور حرام ہیں. فرمایا جو جانور اپنے نوکیلے دانت رکھتے ہیں اور اس سے وہ شکار کرتے ہیں اور اس سے وہ کھاتے ہیں اپنے شکار کو، تو ایسے تمام جانور کیا ہیں؟ حرام ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے درندے، کتا، ایسے سب جانوروں کا گوشت خور جانور، زیادہ تر بلی کو بھی آپ دیکھیں گے اس کے بھی کیا ہے؟ نوکدار دانت ہوتے ہیں، حرام ہے. اسی طرح وہ پرندے جو پنجوں سے کیا کرتے ہیں؟ پنجوں سے شکار کرتے ہیں، وہ پرندے بھی کیا ہے؟ حرام. اور علماء نے لکھا ہے تمام قرآن اور حدیث کے اوپر کیا کہتے ہیں نگاہ رکھ کر کے فقہاء نے، کہ جن جانوروں کے حلال ہونے کی صراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی وہ بہرحال حلال نہیں ہے. جس کی صراحت کر دی بس وہی حلال ہے، جس کی صراحت نہیں کی وہ کیا ہی ہے؟ حرام ہی ہے، یا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات بھول گیا تھا اس میں، مردار حرام ہے لیکن 2 مردے حلال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال ہیں، باقی سارے مردے حرام
باقی سارا خون حرام. دو مردہ، ایک مچھلی اور ایک ہے ٹڈی، جسے ٹڈی بولتے ہیں. کھیتوں میں جب آتا ہے تو پورا کھیت تباہ برباد کرتا ہے، جسے ہم بچپن میں اللہ کا گھوڑا بولتے ہیں. معلوم ہے؟ ٹڈی بولتے ہیں اس کو. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سنے میرے معلوم انہوں بولے دے کیا کہ ہاں جراسک پارک، گراس معلوم نہیں. بہرحال ٹڈی چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ مردہ بھی ہو تو کھا سکتے ہیں. آپ عرب میں دیکھیں گے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، جائز ہے. اب اس کو دیکھ کے ہم لوگوں کے ماحول نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس اس کا ماحول نہیں، اس لیے ہم لوگوں کو دکھنے میں اچھا نہیں لگتا. یہ وہ لوگ کھجور جیسا پیک کر کے سمجھ رہے کھجور کھاتے نا، بالکل اسی طرح ٹڈی کو کیا کرتے ہیں؟ پیک کر کے کھاتے ہیں. اللہ نے حلال کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو حرام بولنے والے؟ مچھلی بھی کیا ہے؟ ذبح کرنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ادھر پکڑا مر گیا کھا سکتے آرام سے، اس میں اتنا خون نہیں ہوتا، اس کے لیے حلال ہے. دو خون بھی حلال ہے، الکبد والطحال، ایک جگر ہے اور ایک تلی ہے. یہ جگر ہے نا، جگر جسے کلیجہ بولتے ہیں، وہ خونی ہے، وہ گھٹوا ہے، وہ حلال ہے. سمجھ رہے؟ جگر اللہ تعالیٰ نے ایسا لیور بولتے ہیں نا اس کو، لیور بولتے ہیں. اللہ نے کیسا زبردست بنایا اس کو. اللہ سب کے لیور کو سلامت رکھے. اس کو آپ کاٹ دو نا پھر بھی بڑھتا ہے، جتنی سائز کا رہتا ہے نا وہ اتنی سائز میں رہتا ہے. کاٹ بھی دیں گے، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹ کیا بولتے ہیں اس کو کرنے کے لیے جاتے ہیں. بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. پرسوں دیکھو، جس نے دیا وہ بھی مرا اور جس کو دیا گیا وہ بھی مرا، شوہر اور بیوی. اس لیے علماء سے فتویٰ لیے بغیر کوئی کام مت کرو. مسلمان ایسے کام نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی دینے والا برابر ہوتے، جس کو دیا گیا انہیں مرتے، کبھی انہیں سلامت ہوتا ہے، دینے والا کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فٹ کیا ہے نا جسم میں، جو پارٹس، اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے نہیں جانا چاہیے. خون کے بارے میں دیا گیا ٹھیک ہے، اس کو منتقل کرو. باقی سب چیزوں کے ٹرانسپلانٹ کے بارے میں فتویٰ نہیں آیا ابھی. پھر کیوں ادھک پرسنگ کرتے مسلمان؟ غیر کر رہے چھوڑ دیجئے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں. مسلمان ایسے کام نہ کرے. خیر، اور کبھی دو یہ دو خون، تلی ہے اور ایک ہے جگر ہے، یہ دو کیا ہے؟ حلال. تو یہ چیزیں تو ہمیشہ کے لیے، جن چار چیزوں کو گنایا گیا ہے پچھلی آیت میں، وہ ہمیشہ کے لیے حرام تھیں، حرام رہیں گی. لیکن بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز حرام کرتے ہیں سرکشی کی وجہ سے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. قوم کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے حرام. اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیت میں یہودیوں پر اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی تھی اس کا ذکر ہے. حالانکہ وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے. لیکن یہودیوں کے لیے ایک زمانے میں یہ کیا تھا؟ حرام تھا. وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے قوم کو یہودی بولتے، تورات کو ماننے والی قوم کو یہودی بولتے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے، تورات کو مانتے. شروع میں تو یہ اپنے اس پہ قائم رہے. بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ تورات میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس میں ہی رد و بدل شروع کر دیا، اپنی خواہش کے مطابق اس کو بنانے لگے. یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا. سمجھ رہے؟ ان کے جو جرائم ہیں پچھلی سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں آپ نے ڈیٹیل ہو کر کے سنا ہے، کیسی سرکش قوم ہے یہودی، بنی اسرائیل. ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے کیا کیا؟ کوئی چیز ہے، چند چیزوں کو حرام قرار دیا. اسی لیے تو قرآن کریم میں غیر المغضوب علیہم، اور جگہ جگہ اللہ نے وغضب اللہ علیہم، غضب نازل ہوا ان کے اوپر، ان کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کے حکموں کو بدلنے کی کوشش کی. تو اللہ نے ان کے اوپر حلال کو بھی حرام قرار دیا. وہ کیا چیزیں ہیں سنیے. فرمایا وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، علی پر، الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، تو یہودیوں پر حرمنا ہم نے حرام قرار دیا. حرم یحرم تعلیم کے معنی حرام قرار دینا. حرمنا ہم نے حرام قرار دیا. اللہ نے فرمایا کل ذی ظفر، کل ہر ایک، ذی ظفر ناخن والا، ذو ذی عربی میں والا کا معنی آتا ہے، ظفر ناخنوں کو بولتے ہیں. سمجھ رہے؟
تو ہر ناخن والا جانور کیا ہے؟ حرام قرار دیا یہودیوں پر. یہی جانور امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. وہ کون سے جانور ہیں جس میں ناخن ہوتے ہیں؟ ناخن کا مطلب ایسا پنجہ جس میں جو ناخن ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کیا نہ ہو؟ پھٹن نہ ہو. یہ ہے شتر مرغ، بطخ اور اونٹ، مرغابی. یہ وہ جانور ہیں جن کے پنجے ہوتے ہیں اور ان میں ناخنوں کے درمیان میں کیا نہیں ہوتے؟ پھٹن نہیں ہوتا. اب یہ پھٹن ہے جی، یہ ہمارا ناخن ہے نا، اس میں پھٹن ہے، دیکھیں گیپ ہے. پھٹن سمجھ، گیپ ہے، اس میں گیپ نہیں ہوتا. بعد میں جا کے سرچ کرنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کے لیے. میں نے 4 جانوروں کا نام، یہ حلال ہے. بطخ حلال ہے، اونٹ حلال ہے، مرغابی حلال ہے، شتر مرغ حلال ہے. لیکن ان کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو حرام قرار دیا. یہ اونٹ نہیں کھا سکتے یہودیوں پر. کیوں؟ آگے آ رہا ہے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی حد سے زیادہ ہو گئی. انہیں کرتا ایک آدمی 2 آدمی، سزا سب قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ کچھ بتاؤ، پورے کے پورے یہودی ایسا کرتے تھے؟ سرکشی نہیں نا. کچھ لوگ اچھے بھی تھے نا، لیکن ہاں جب عذاب آتا ہے نا تو سب کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے بولتے ہیں جب کبھی بھی قوم میں کوئی نافرمانی کرتا ہے اس گناہ سے اس کو بچایا جائے، روکا جائے. ورنہ ایک کا دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، اس طرح افراد بڑھتے جاتے ہیں گناہ کے. بعد میں سزا جب آتی ہے تو پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں یہ بات. آگے دیکھیے، سنیے. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام قرار دیا ہر ناخن والے جانور کو. اب بکرا ہے، گائے ہے، وہ حلال ہے. بھیڑ ہے، دمبا ہے، حلال ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری میں سے حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا علیہم، یہودیوں پر، شحومہما، چربی. گوشت حلال، چربی حرام. اللہ اکبر، کیسی سزا ہے. شحوم چربی کو بولتے ہیں، ہما اور دونوں کے. گائے اور بکرے کا گوشت حلال، اس کا چربی حرام. اب ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ذبح کرنے کے بعد میں چربی الگ کرو، گوشت الگ کرو. کیا چھوٹا کام ہے یہ؟ بڑا مشقت والا، بڑی تکلیف دینے والا کام ہے یہ. کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی. شحومہما، ہاں 3 چربی حلال ہے. 3 چربی، وہ کون سا؟ الا ما حملت ظہورہما، مگر ہاں ان کے پیٹوں میں ملی ہوئی، لگی ہوئی جو چربی ہے وہ حلال ہے. پیٹ میں، پیٹ میں نہیں، پیٹ میں لگی ہوئی کیا ہے چربی، وہ حلال ہے. اب الحوایا، یا انتڑیوں میں جو ملی ہوئی چربی ہے وہ حلال ہے. انتڑی، حوایا حویتن کا جمع ہے. حویتن بولتے انتڑی کو. اصل میں ایسی چیز جو کسی چیز کو لپیٹے اس کو بولتے ہیں. اب انتڑی بھی کیا ہے؟ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو اس کو حوایا، انتڑی میں جو لگا ہوا چربی ہے وہ حلال ہے. او مختلط بعظم، اختلاط ملنے کو بولتے ہیں. عظم ہڈی کو بولتے ہیں. تو ہڈی سے جو ملا ہوا ہے چربی وہ حلال ہے. تو انتڑی سے، ہڈی سے، اور اسی طرح پیٹھوں سے، ان 3 جگہوں میں ملی ہوئی جو چربی ہے وہ حلال ہے. ہمیں سمجھے؟ باقی ساری چربی کیا ہے؟ حرام. اب آپ کچھ بتاؤ، کتنی مشقت میں. گوشت حلال بکرے کا اور گائے کا، لیکن چربی حرام. 3 چربی حلال. کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ جو کاٹنے والے نا بکرے، ان کو ذرا بولو ایسا ایسا کرو بول کر کے، انہیں بولیں گے آؤ بھائی ہمارے کو ہوتا نہیں. کترنے کا بڑا مشکل، اب اس میں الگ الگ کرنے کا، چربی الگ، گوشت الگ، بڑا مشقت والا کام. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کو، یہودیوں کو.
فرمایا ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ چپ کا چپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا نہیں دی، فرمایا سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، ان کی نافرمانی بڑھ گئی، بغاوت کرنے والے ہو گئے، وہ بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ۔ فرمایا ہم نے یہ سزا ان کو اس وجہ سے دی، ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، ہمارا فیصلہ برحق ہے، ہاں ہماری بات برحق ہے، ہمارا حکم بھی برحق ہے، اس میں شک اور شبہ مت کرو۔ ہم نے جو فیصلہ انہیں سنایا نا، اس میں سچائی نہیں ہے، ناانصافی، ایسا مت سوچو، سچ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ سمجھ رہے؟ کبھی کبھی آدمی نافرمانی کرتا ہے، فوراً کیا نہیں ملتی؟ سزا نہیں ملتی، دیر سویر لیکن ملتی ضرور ہے۔ بعض گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے مجرم کو کیا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے پوچھنے والا اب کوئی بھی نہیں ہے، میں آزاد ہوں، میرے کو ابھی کچھ نہیں ہونے والا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے فرمایا آگے فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کذب یکذب، تکذیب کے معنی جھٹلانا، جھوٹا بتانا، یا آپ کو جھوٹا بولتے ہیں، آپ نبی ہیں، برحق نبی ہیں، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں؟ ایسا نہیں، جان بوجھ کر کے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے وَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ ان سے کہیے کہ تمہارا پروردگار بڑا وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، واسعہ، تو اس کی رحمت آڑے آئی ہے جو تم پر فوراً عذاب نہیں آیا، سمجھ رہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب تکذیب کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جھٹلانے والوں کو فوراً سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جتنے مجرم لوگ ہیں وہ جرم کرنے کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مزے میں ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو مجرم لوگ جتنے مزے میں ہیں اتنا فرما بردار لوگ مزے میں نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رحمت واسعہ، وہ رحمت واسعہ والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، جس کی وجہ سے فوراً کیا ملتا نہیں ہے؟ گناہ پر سزا نہیں ملتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجرم کی چھٹی ہو گئی، مجرم یہ نہ سوچے کہ میرے جرم پر اب کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کی پکڑ مجرم قوم سے کبھی ٹلتی نہیں ہے، یعنی دیر سویر اس کی پکڑ تو آتی ہے، فوراً نہیں آتی۔ فوراً نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ رحمت واسعہ، وہ بڑا رحمت کرنے والا، بڑا رحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے، چلو آج نہیں تو کل سدھرے گا، کل نہیں تو پرسوں سدھرے گا، لیکن سدھرتا نہیں ہے تو پھر اس کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان العبد لیحرم الرزق من الذم، فرمایا معاف کرنا میں کیا بول رہا تھا، ہاں ان قیدی متین واملی لہم ان قیدی متین، قرآن میں ہے واملی لہم، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں ڈھیل دیتے رہتا ہوں، واملی لہم، میں ڈھیل دیتے رہتا ہوں مجرموں کو، ان قیدی متین، پھر جب پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بہت مضبوط ہے، ان قیدی متین، اس لیے وہ پکڑ سے پہلے آدمی سدھرے ٹھیک ہے، نہیں تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک بھی نہیں پکڑتے، سمجھ رہے؟ جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے لیکن موت تک بھی اسے پکڑا نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جیسے ہی موت آئی اس کے بعد جو پکڑتے سیدھا جاننے میں اس کو چھٹی چ نہیں، اس کو کبھی کبھی دنیا میں پکڑ لیتے دیر سویر، لیکن پکڑ بہرحال ہے، یہ نہ سوچے مجرم کہ مجھے کبھی بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ مجرموں کو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، تکذیب اتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ کو جھٹلانا، فوراً نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن بأس سزا، رد یرد کے معنی ٹالنا، تو نہیں ٹالتا، نہیں ٹلتا، بأسو
اس کی سزا نہیں ٹلتی عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے. دیکھو رحمت کی بھی بات اللہ نے کی اور ساتھ ساتھ پکڑ کی بھی بات کی. مطلب کیا؟ جس کو ابھی جرم پر گناہ پر سزا نہیں ملی اس کو سوچنا چاہیے اللہ رحیم ہے، مجھے مہلت دے رہے، مجھے ٹائم دے رہے سدھرنے کے لیے. ہاں لیکن اللہ غافل نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے جرم کی سزا وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے. اس لیے مجرموں کو کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں تنبیہ فرمائی. سمجھے؟ تو پہلی آیت سے کیا بات معلوم ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی سزا اسے رزق کی محرومی کی شکل میں ملتی ہے. اب جیسے یہودیوں کو ہے نا، ایک رزق سے محروم کر دیا گیا. اونٹ حرام، چربی حلال جانور کا چربی حرام، ایک نعمت ہے بھائی، اس سے محروم کر دیے گئے. کیسے؟ چپ کا چپ گناہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. ملنے والا رزق اسے ملتا نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں نا دنیا میں، تم یہ مت سوچیے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی. ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو اللہ معاف کر دیتے. پکڑنے پہ آیا تو چھوٹے کیا بولتے ایک دو گناہ پر پکڑتے، اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر ایک پر پکڑنے پہ آئے نا تو ایک انسان بھی کہاں ہے دنیا میں نہ رہے. پکڑنے پہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ چھوٹے ایک دو گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ، باقی بہت سارے گناہ تو کیا کرتے؟ اللہ معاف کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے جب سزا بھی ملتی ہے تو اپنے آپ کو بہت پاک پوتر سمجھتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ میں تو بہت اچھا ہوں نا، میرے کو کیسی کیوں ملی یہ سزا؟ ارے واہ، صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے اور اپنے آپ کو گناہ سے پاک سمجھتے نہیں. ویعفو عن کثیر. تو ایک آدمی دو آدمی گناہ کرتا ہے، سزا کبھی کبھی پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے. یہ بھی یاد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ فوراً پکڑے، کیونکہ گناہ پھیل جائیں گے نا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے انسان گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا کس کو بھی ملتی ہے؟ ارے جانوروں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درختوں کو بھی کیا کرنا پڑتی ہے؟ اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. کیونکہ برائی کے برے اثرات اللہ کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ مخلوق پر نازل ہوتے ہیں. ایک انسان برا کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، اس کے برے اثرات زمین پر پڑتے ہیں تو اس کی سزا کس کو بھی ملتی ہے کبھی. اسی لیے جب گناہ گار بندہ مرتا ہے، گناہ گار بندہ جب مرتا ہے نا تو سکون کی سانس لیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جانور بھی، درندے بھی، درخت بھی. اس لیے ہاں اس میں ہی ہے نا. دیکھو آدمی غور کرے تو اس میں ہے. اس لیے کبھی گناہ کرنا نہیں چاہیے. اگر گناہ ہوا تو اس کے اوپر اڑے نہیں رہنا چاہیے، معافی تلافی اللہ سے کرنا چاہیے. اور دوسروں کو ہم نے دیکھا ہے گناہ کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے بھائی کو دیکھا، اپنے بیوی کو دیکھا، اپنے جس کے اوپر بھی ہمارا بس چلتا ہے، ہمارا نوکر کو دیکھا، روکے نہیں روکیں گے نا تو پھر سزا ہم کو بھی بھگتنی پڑتی ہے. ہم کو جیسے پوری قوم پر آیا نا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی گناہ سے بچائے، سرکشی سے بچائے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہمیں بنائے، ضد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. آمین.